الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال الله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وقال الله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الله تعالى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں افضل ترین ایام میں سے جو ایام ہیں اور جو موقع ہے قربانی کا، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. جو لوگ ہم میں سے اللہ نے جن کو استطاعت دی ہے اور وہ قربانی کریں گے، اپنا جانور اللہ کے راستے میں قربان کریں گے، اللہ ان کی قربانی کو قبول فرمائے. اور جو نہیں کر سکے، جن کے پاس استطاعت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی پورا اجر عطا فرمائے. اور جو لوگ قربانی نہیں کر سکے، انہوں نے بھی یکم ذی الحج سے لے کر آج تک اگر اپنے ناخن اور بال وغیرہ یہ نہیں ترشوائے تو یہ بہت اچھی بات ہے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، قربانی کا دن ہے، موقع ہے، اور مجھے شوق بھی ہے، خواہش بھی ہے کہ میں اس اہم فرض میں، اہم فریضے میں شامل ہوں، لیکن میں قربانی کرنے کے لیے ایک ادھار کے چھوٹے سے جانور کے علاوہ اور اپنے پاس کچھ نہیں پاتا. یعنی میں ادھار لے کے کسی سے قربانی تو کر سکتا ہوں، ادروائز میرے پاس نصاب بھی نہیں ہے اور اتنا بھی نہیں ہے کہ میں ایک جانور اپنا خرید سکوں، چاہے نصاب کے علاوہ ہی خریدنا چاہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پھر اجازت لی کہ یا رسول اللہ، مجھے بتائیں میرے لیے کیا حکم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں ادھار پہ جانور لے کر قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم ایسا کرو کہ اپنے ناخن اور یہ جو بال وغیرہ تم نے نہیں ترشوائے، یہ ترشوا لو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں قربانی کا ہی پورا اجر دے دے گا. تو جن لوگوں کے پاس استطاعت نہیں تھی قربانی کرنے کی، تو وہ بھی ابھی عید کی نماز کے بعد اپنے ناخن ترشوا لیں، اپنے بال وغیرہ ترشوا لیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی قربانی جیسا ہی اجر دے گا. اور دوسری بات یہ کہ جن لوگوں نے ابھی فجر کی نماز کے بعد ہم ذرا باہر نکلے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک صاحب نے 2-3 بکرے اپنے جو ہے نا وہ ذبح کر چکے تھے فجر کے فوراً بعد. تو یہ بنیادی بات سمجھ لیں کہ قربانی گوشت کھانے کا نام نہیں ہے. گوشت تو پورا سال کھاتے رہتے ہیں، تو اس دفعہ پورا بکرا لے کے ذبح کر کے فریزر میں سٹور کر رہے ہیں، تو اس کو اگر آپ نے قربانی سمجھا ہوا ہے تو یہ بہت بڑی بھول ہے آپ کی. بنیادی بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اپنے دین کو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل میں مخصوص کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب چوزن ونز ہوں گے، اور انہی میں سے انبیاء اور رسل آئیں گے، اور باقی تمام انسانوں کا کام ہے ان کی اتباع کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں اس چیز کا حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کے اور عیسائیوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ، اور نصارہ یعنی نصرانی عیسائی کہتے ہیں کہ نصرانی ہو جاؤ، تہتدوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے. قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، نہ یہودی ہونے سے ہدایت ملے گی، نہ نصرانی ہونے سے، عیسائی ہونے سے ہدایت ملے گی، بلکہ
قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کی امت سیدھی سیدھی اسٹریٹ فارورڈ ابراہیم علیہ السلام کی امت بننے سے ہدایت ملے گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیں کہ یہودی یا نصرانی ہونے سے ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت کب ملے گی؟ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو سنسیئرٹی سے فالو کرنے سے ہدایت پہ آؤ گے۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام کی سب سے اہم اور خاص اور بنیادی اور پہلی صفت یہ تھی کہ وما کان من المشرکین، کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، شرک کرنے والے نہیں تھے۔ یہودیوں میں بھی شرک آ گیا، وہ کبھی کسی دیوار کے اوپر گریا کرتے ہیں، یا کبھی ان میں سے کوئی فرقہ عزیر علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دے دیتا ہے، اور نصرانی تو بہت ہی غلو میں چلے گئے، انہوں نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، شرک کرنا شروع کر دیا۔ وما کان من المشرکین، لیکن ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے نا کہ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، یہ نہیں کہا گیا کہ یہودی ہو جاؤ، یہودی نہیں ہونا، نصرانی نہیں ہونا، بلکہ اسٹریٹ فارورڈ کہا گیا کہ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی امت میں سے ہونا اسٹریٹ فارورڈ طریقے سے، یہ صحیح ہدایت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی امت بننا، یہ کس کو کہا گیا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی شریعت لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شریعت عطا فرمائی اور رسول بنا کر بھیجا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرما رہے ہیں قل بل ملت ابراہیم حنیفہ؟ بتایا جا رہا ہے کہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، یہ وہ اصلی دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اس کی اصل تجدید جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ نہ وہ دین یہودیوں کے پاس ہے، نہ وہ نصرانیوں کے پاس ہے، نہ کسی اور کے پاس ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے سے دراصل تم ابراہیم علیہ السلام کو صحیح فالو کرنے والے ہو جاؤ گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل رسول ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں، لیکن ان کو بھی یہ سعادت بخشی گئی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی امت میں سے ہیں۔ اور یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی امت میں سے ہونا ہے نا، یہ اسی کی تجدید اور یاد دہانی ہے آج 10 ذی الحجہ کا دن، اور یہ افضل ترین دن ہے۔ یعنی رمضان کے دنوں سے بھی یہ افضل دن ہے، یہ جو 10 دن ہیں، اور اس میں 9 اور 10 ذی الحجہ کے دن بھی ان میں سے بھی افضل ہیں۔ اور افضل ہونے کی وجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ دیگر واقعات بھی ان دنوں میں ہوئے، لیکن ہمارا موضوع حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ تو 10 ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا، وحی کی گئی۔ کیا وحی کی گئی؟ کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پہ، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ کوئی اور بندہ کہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ فلاں شخص کو ذبح کر دو تو وہ ذبح کرنے لگ جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ نبوت اور رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم ہو گئی ہے، اب کسی کے اوپر وہی نہیں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا خواب، کوئی بھی ایسا الہام، کوئی بھی ایسا وہم کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت سے متصادم ہو، وہ عین کفر ہے۔ دین مکمل ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اب کسی نے اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کرنا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی گئی تھی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، تو وہ ذبح کرنے پہنچ گئے تھے، اور جب انہوں نے ذبح کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو بدل دیا ایک دمبے سے۔
اور یہ بنیادی بات ہے جو ہم قربانی سے بالکل ہماری قربانیوں سے نکل گیا. ہم قربانی کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ فلاں نے بڑا جانور لیا ہے، میں نے اس سے بڑا رہنا ہے. کل ایک صاحب کو میں نے فون کیا، کل کی بات ہے، وہ ایک سرکاری ادارے میں ہے اور کوئی کام جو ہے نا وہ بھتہ لیے بغیر نہیں کرتے، اور کسی ظاہری سی بات ہے جب آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں تو آپ کو اپنی بنیادی مسائل کے لیے بھی ان سرکاری ذمہ داران عہدیداروں کے پاس جانا پڑتا ہے. تو وہ بھی ایک بڑا جائز سا میرا کام تھا، وہ کروانے کے لیے میں نے جب انہیں کال کی تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کی کال نہیں اٹھا سکا، بڑی معذرت، وہ ہم اپنا اونٹ جو ہے نا وہ ذرا باندھ رہے تھے، قربانی کے لیے لائے. تو اب یہ رہ گیا ہے کہ مال سارا حرام کا کما رہے ہوں اور بھتے لوگوں سے لے رہے ہوں، ان کے جائز کاموں کے لیے ان سے زبردستی پیسے بٹور رہے ہوں، اور پھر جا کر اتنے پیسے جمع کر لیں کہ قربانی کے لیے اونٹ لے کر آئیں. تو یہ ہمارے ہاں قربانی رہ گئی ہے کہ وہ دکھاوے کا ایک رہ گیا ہے، یا گوشت کھانے کے لیے ایک موقع تہوار بن گیا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ جو جانور ذبح کر رہے ہیں آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ گویا آپ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں. اگر آپ جانور کو ذبح کرتے ہوئے یہ نہیں اچیو کر سکتے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہوتا کہ اپنے میں بیٹے کو قربان کر دوں تو میں نے کر دیا ہوتا، اگر یہ اچیو نہیں کر سکے، اگر یہ آپ کی سوچ نہیں ہے تو پھر آپ قربانی کے مقصد کو نہیں سمجھ سکے. پھر نہ ہی آپ ہجرت کر سکتے ہیں، نہ ہی پھر آپ ایمان کا دعویٰ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی پھر اپنی جان ہتھیلی پر لے کر آپ اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے کرنے کے لیے نکل سکتے ہیں. تو قربانی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میرا مال، میری اولاد، میرے ماں باپ، میرا خاندان، دنیا کی ہر چیز کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے. اور تم کبھی بھی ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے، اپنی بیٹی سے، اپنے رشتہ داروں سے، ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں، تب تک تم ایمان والے ہی نہیں ہو سکتے. تو یہ ایمان جب اچیو ہو جائے گا کہ اگر مجھے حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے کو بھی قربان کر دوں، اپنا سارا مال قربان کر دوں، تو میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، پھر اس نے اپنے جانور کے اوپر چھری پھیری تو اب اس نے قربانی کے مقصد کو اچیو کر لیا، پا لیا. ورنہ اگر اس نے تمام جو تقاضے ہیں وہ پورے کر کے قربانی کی تو قربانی کا فرض تو اس کا پورا ہو گیا، لیکن وہ جو یاد دہانی ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی قربان کر دیا تھا، اس کو وہ نہیں پا سکا. اللہ تعالی ہمیں قربانی کے صحیح مقصد کو سمجھ کے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی
وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال الله تعالى هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وقال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر وللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ جو سارا تمہارے اوپر فریضہ ہے یہ اول تو اس لیے ہے کہ تم آخرت میں نجات پاؤ، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو، اپنے محبوب جانور کو قربان کر کے قربانی کا اجر پاؤ، اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرو۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے کہ اگر قربانی کر دی تم نے تو اب گوشت اللہ کو ڈیلیور کروانا ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ گوشت لے لے تو ہمارے گناہ معاف کر دے، ایسے تو نہیں ہے نا۔ گوشت تو ہمارے پاس ہی رہتا ہے، ہم نہیں کھانا ہے، اور اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرما رہا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تعالیٰ کو ان کے گوشت نہیں پہنچتے اور ولا دماؤها اور ان کا خون بھی نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو کیا پہنچتا ہے کہ تمہارے اندر تقوی کتنا تھا، اللہ کا خوف کتنا تھا، اللہ کی رضا کے لیے کیا یا فجر کے بعد ہی بس گوشت کھانے کے لیے اپنے جانور ذبح کر دیے، اور صرف ایک تہوار سمجھ کے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے کیا، یا پھر رشوت کا مال، بھتہ خوری کا مال جمع کر کے بڑے سے بڑا جانور ذبح کرنے کے لیے کیا، یا واقعی اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ اگر اللہ کی رضا نہیں تھی، جو دنیا والوں کو نہیں پتہ، دیکھنے والے کو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ تم نے اللہ کے لیے کیا ہے یا کسی اور مقصد کے لیے کیا ہے، دیکھنے والا تو یہی سمجھے گا تم نے قربانی کی ہے۔ دیکھنے والے کو گوشت پہنچے گا، خون پہنچے گا، اس کو نظر آئے گا کہ گوشت کھایا جا رہا ہے، بانٹا جا رہا ہے، اور رشتہ داروں کو پہنچایا جا رہا ہے، غریبوں کو، مانگنے والوں کو دیا جا رہا ہے۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ تقویٰ کتنا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ تقویٰ کتنا ہے، اور اگر تقویٰ نہیں ہے تو پھر تمہاری قربانی کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اور بعض قربانیاں ایسی ہیں، یہ بات یاد رکھیں اور اچھی طرح نوٹ کر لیں، کہ اگر وہ نہ کرتا قربانی تو اس کے لیے بہتر تھا، اب وہ قربانی کر رہا ہے تو وہ اس کی قربانی اس کو جہنم میں گھسیٹنے کا باعث ہو جائے گا۔ اگر وہ قربانی نہ کرتا تو وہ بہتر تھا، اور وہ کون ہے؟
نمبر 1 وہ شخص جو ریا کے لیے قربانی کر رہا ہے، دکھانے کے لیے کر رہا ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں نے بڑا اچھے سے اچھا جانور کیا، وہ قربانی نہ کرتا تو اس کے لیے شاید نجات ہو جاتی، اب وہ قربانی کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے اس کو جہنم میں گھسیٹنے کا باعث ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ وہ شخص جس نے کسی کا حق مارا ہے، حرام کا مال لے کر آیا ہے اور اب اس حرام کے مال سے اچھا جانور لے کر ذبح کر رہا ہے اور اس کو کھا رہا ہے، بانٹ رہا ہے، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ یہ شخص بھی اگر قربانی نہ کرتا تو یہ بچ جاتا، شاید بچ جاتا، لیکن وہ حرام کے مال سے جو قربانی کر کے اپنے پیٹ میں آگ بھری، رسول اللہ نے فرمایا کہ جو جسم حرام سے بنا ہو وہ آگ کا ہی ایندھن ہے۔ تو اسی طرح ریاکاری کے لیے کرنا، حرام کے مال سے کرنا، بدنیتی سے کرنا، یا کسی اور مقصد کی خاطر، کسی اور کی خاطر کرنا، اللہ کے لیے نہ کرنا، تو یہ 2-3 قسم کی ایسی قربانی ہے کہ وہ نہ صرف گناہ ہے بلکہ جہنم میں گھسیٹنے کا باعث ہو جائے گا۔ اگر وہ نہ کرتا تو بہتر تھا۔ قربانی وہ کرے کہ جس کی استطاعت ہے اور حلال کے مال سے کرے، کسی کا مال کھا کر، کسی کا قبضہ کر کے، کسی کا بھتہ لے کے، کسی کے ساتھ ظلم کر کے قربانی کرنے والا بالکل قربانی نہ کرے، بلکہ اپنے ظلم سے باز آ جائے اور جس کا مال کھایا ہے اس کا مال اس کو واپس کرے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب عید کا خطبہ ہو گیا، اب آپ لوگ جا کر اپنی اپنی قربانی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔